کی کہ ہم پابند ہیں، ہم نے یہ بل پاس کرنے ہیں، ہمارے اوپر دباؤ ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس دن بھی خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے بعد کچھ صورتحال ایسی بنی کہ جس میں ہمارا نقطہ نظر انداز کر دیا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا، اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور پر بات کی کہ اگر اس قانون سازی میں کوئی حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گا تو وہ پاکستان کے دشمنوں کے سہولت کار بن رہے ہیں، جس کا تاثر یہی دیا گیا۔ جب آپ ایک نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اس پر اختلاف کرے تو چاہیے کہ آپ کو اپنے مخالف کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے، اور اتنے اہم ذمہ دار کی حیثیت سے آپ الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر جس پر الزام لگا دیتے ہیں اس کو آپ سننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تقریباً 10 دن تک پاکستان کی میڈیا میں اس بات کا پرچار کیا گیا کہ یہ لوگ ہندوستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا فلاں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا فلاں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، سب سے پہلے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، سب سے پہلے تو یہ بات آپ حکومت کو بتا دیں کہ جس آئین کا آپ حلف اٹھا رہے ہیں اس آئین کو بنانے والے ہمارے اکابرین تھے، اس کو متفقہ بنانے والے ہمارے اکابرین تھے، اور سیاسی نقطہ نظر اپنی جگہ پر، لیکن قانون سازی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے آئین پاکستان سے لے کر آج تک جو قانون سازی کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے جو جاندار کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی قانون سازی جمعیت علماء اسلام کے کردار کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بل یہاں لے ہو جاتے ہیں فلور پر، آپ اس سے پہلے اس پر ووٹنگ کراتے ہیں، پھر اس کے بعد نقطہ نظر آپ لیتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، اور شاید آپ یہ بات بھی اپنی تسلی کے لیے ہم سے کہیں کہ آپ نے اس بل میں ترامیم نہیں دی، یا آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا، تو یقیناً ہم نے بارہا اپوزیشن چیمبر سے بھی اس پر اپنے گلے کا اظہار کیا، اور اسپیکر چیمبر سے بھی اس پر اپنے گلے کا اظہار کیا کہ ہمیں اس قانون سازی پر اگر مشاورت ہو رہی ہے تو ہمیں کیوں نہیں بلایا جا رہا، اور کیوں یہ یک طرفہ طور پر آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے جمعیت علماء کو سائٹ پہ رکھنا ہے، کیونکہ جمعیت علماء ہماری مخالفت کرے گی اور لازماً مخالفت کرے گی۔ جب ہم تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ قانون سازی میں حصہ لے رہے ہیں، اس پر نقطہ نظر آپ میرا تسلیم کریں یا نہ کریں، یا اس کو رد کر دیں، یہ آپ کا اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہ ساری قوم کو منظور ہوگا، لیکن یہاں پر اگر رویہ یہ ہوگا، جناب اسپیکر، اگر رویہ اسپیکر کے کرسی کا یہ ہوگا کہ ایوان میں بیٹھنے والے ممبر کا کردار بھی آپ کی کرسی ادا کرے گی،
اگر اس ایوان کی قائمہ کمیٹی کا کردار بھی آپ کی کرسی ادا کرے گی اور قانون سازی بھی آپ کی کرسی کرے گی تو اس پر اس ایوان کا وقار بھی مجروح ہوگا، آپ کی کرسی بھی متنازع ہوگی۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں کوئی قانون سازی ہو اور اتنے بڑے پیمانے پر ہو اور اس پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ قانون سازی کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے جب آپ نے ہمیں نہیں بلایا ہم نے احتجاج کیا، لیکن ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کو اپنی طرف سے تجاویز دی کہ جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے یہ تجاویز ان کو دے دیں تو بھی اس ملک کا فائدہ ہوگا، اس قوم کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ اس بل پر آپ کو تجاویز دیں، لیکن اگر آپ قانون سازی کے لیے یہاں پر فلور کے اوپر وزیر خارجہ کے حیثیت میں اور اس پوسٹ پر رہتے ہوئے آپ اپنے قوم کے نمائندوں کو اس بات پر ڈرائیں گے کہ اگر آپ نے یہ قانون سازی نہ کی تو ہندوستان وہ بین الاقوامی سازش کر کے پاکستان کو پیچھے دھکیل دے گا، کیا پاکستان کی سیاسی قیادت اتنے کمزور اعصاب کی ہو گئی ہے کہ وہ ہندوستان کے دباؤ پر اپنے قوم کے لوگوں کو ذبح کرے گی اور ہم آپ کو یہ اختیار دیں گے کہ آپ قانون سازی کریں؟ کیا ہم اپنا نقطہ نظر نہیں دیں گے؟ ہم نے اپنا نقطہ نظر، یہ امانت ہے ہمارے پاس، یہ قوم کی امانت ہے ہمارے پاس۔ آپ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم آپ کی مخالفت میں اتنے آگے چلے جائیں گے کہ ہمیں قوم بھی بھول جائے گی، ہمیں اقدار بھی بھول جائیں گے، ہمیں آئین بھی بھول جائے گا؟ میں اس پاکستان میں پیدا ہونے والا اپنے خاندان کا تیسرا نسل ہوں جی۔ اگر کوئی یہاں پر حب الوطنی کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر حب الوطنی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں جتنے یہاں ممبران اسمبلی جمعیت علماء سے آئے ہیں، آدھے سے آدھے تک تقریباً وہ اپنی موت نہیں مرے، وہ گولیوں سے مرے ہیں، وہ بم دھماکوں سے مرے ہیں۔ اس سے بڑھ کر وفاداری ہم آپ کو کیا دکھائیں؟ یکدم آپ کو احساس بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ حکومت ایک دعویٰ کرتی ہے اور بیان دے دیتی ہے اپوزیشن کے متعلق کہ یہ فلاں ہمارے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا سودا کر رہے ہیں۔ بل پر تو اپوزیشن آپ کے ساتھ متفق تھی، عید سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایکٹ پاس کیے تو متفقہ طور پر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ پاس کیے۔ جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا آپ نے ان کو بولنے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے ان کا نقطہ نظر کیوں نہیں سنا؟ اس طرح کمزور اعصاب کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی۔ ہمارا وزیر اعظم بھی کمزور اعصاب کا، ہمارا وزیر خارجہ بھی کمزور اعصاب کا، اور میں اتنے کمزور اعصاب کے ساتھ حکومت کرنے والوں کو صرف ایک تجویز دوں گا کہ خدا را اس ملک کو اور تباہ و برباد نہ کرے۔ اگر نہیں چلا سکتے، آپ کے لیے ہم مراعات کا اعلان کر دیں گے۔ جو آپ کی تنخواہیں ہیں، جو آپ کے مراعات ہیں، وہ آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن خدا کے لیے اس قوم پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب اسپیکر، ہماری گزارشات ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کے چیمبر میں آپ کے سامنے رکھی۔ اگر تو ہماری جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی ہے وہ پورے ملک، پورے پارلیمنٹ کی ملکیت ہے، اور اگر اس کا اجلاس قواعد و ضوابط کے خلاف بلایا گیا ہے، اگر آپ اس کی تحقیق کر لیں اور وہ قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی وہاں ہوئی ہے، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ منعقد کریں، اور جس قانون سازی پر
وہاں پر بات ہوئی ہے اس پر تمام ممبران کو آپ آن بورڈ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر قطعاً نہ دیجیے حکومت کی طرف سے کہ آپ مجھے فلور دیتے ہیں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، میں بات کا آغاز کرتا ہوں اور آپ فلور دے کر وہاں سے اٹھنے والے شور کے دباؤ میں میرا فلور آپ بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہوا ہے، تمام پوری قوم نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 30 منٹ تک ایوان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب آتے ہیں، وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے وہ تقریر کی اجازت دے دیتے ہیں، اور جیسی ہی اجازت دے دیتے ہیں وہ اجلاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی کرسی متنازع بنے۔ ہم سنجیدہ قانون سازی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کے دباؤ میں ہونے والی قانون سازی اور تسلیم شدہ قانون سازی ہم ہندوستان کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اس کی دباؤ کو بھی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میں آزاد ملک ہوں، میں خود مختار ملک ہوں، اور میری خود مختاری اور میری سلامتی کو بیچا جا رہا ہو اور وزیر خارجہ کے الفاظ یہ ہوں کہ میں ہندوستان سازشیں کر رہا۔ کہاں گئی آپ کی خارجہ پالیسی جس پر آپ دعوے دار ہیں کہ ہم نے پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ حقائق رکھیں۔ میرے سینے میں جو درد ہے، میں آپ کی کرسی کا اور اس پارلیمنٹ کا لحاظ کر رہا ہوں کہ میں آج اس پر بات نہیں کر رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ قوم کی نمائندوں کی دل کی آواز سننا چاہتے ہیں تو آج دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کر لیں اور ان کیمرہ سیشن بلا لیں کہ آج پاکستان حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کہاں کھڑا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دباؤ اور ہاتھ مروڑ کر قانون سازی کروانا، جبراً قانون سازی ہمیں منظور نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن ہم مجبور ہیں اس آئین کے ساتھ حلف اٹھانے کی وجہ سے، ہم مجبور ہیں اس قوم کے ساتھ وعدے کی بنیاد پر اور ان کی نمائندہ کے ہونے کی حیثیت سے۔ کوئی ہمیں جبراً ہم سے قانون سازی نہیں کروا سکتا، کوئی ہمارا بازو نہیں مروڑ سکتا۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں الحمدللہ کہ کوئی ہم سے جبراً یہاں پر قانون سازی کروا سکے۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کی طرف نہیں ہے ہم جا رہے۔ باقی ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم اپنا نقطہ نظر دیتے رہیں گے، اور آپ کا آج کے لیے شکریہ کہ نقد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارے احتجاج پر ہمیں فلور دیا اور ہمارے نقطہ نظر کو سنا۔ لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور یہ نہ کیا کرے کہ جو ان کے ساتھ متفقہ طور پر بل پاس کرتے ہیں ان کو سنے، اور جو ان سے اتفاق نہیں کرتے اس کے لیے وہ یہ پروگرام بنائے کہ کسی طریقے سے اجلاس جو ہے مؤخر کر دیا جائے اور یہ باہر چلے جائے۔ تھینک یو۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نقطہ نظر ہی دے سکتے ہیں، ہم قوم کی آواز آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ قصدن نہیں ہوا، آپ کی طرف سے بھی قصدن نہیں ہوا،
ہماری طرف سے بھی قصدن نہیں ہوا. جو ہوا اس وقت ماحول ایسا بن گیا تھا. لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہیں. آپ پاکستان کی سیاست میں دہائیوں سے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس دن جب آپ کے لیے شاہ محمود صاحب کے لیے وقت مانگا جا رہا تھا، یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بمشکل شاید ان میں سے کسی ایک کو یہ اللہ نے توفیق دی ہو کہ اس نے ہماری قیادت کو گالی نہ دی. باقی کون تھا جس نے ہماری قیادت کو گالی نہیں دی؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب خود شرمندہ ہو رہے تھے جب ان کے لوگ ہماری قیادت کو گالی دے رہے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب نے زمانوں سے ان کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، اور کبھی ہماری جماعت کی طرف سے کوئی غلط الفاظ، کوئی غیر اخلاقی الفاظ نہ کبھی ادا ہوئے ہیں اور نہ کبھی ادا ہوں گے، یہ ہماری طرف سے آپ کو گارنٹی ہے. لیکن یہاں پر اس دن جماعت اسلامی، عثمان کاکڑ، سردار صاحب کے لوگ، یہ تمام اپوزیشن اراکین یہاں کھڑے تھے اور آپ سے وقت مانگ رہے تھے. وقت نہیں، بھیک مانگ رہے تھے. بھیک بھی ایسے نہیں مانگا جاتا جس طرح اس دن آپ کی کرسی سے ہم وقت مانگ رہے تھے. لیکن ہمیں نہیں سنا گیا. ہم کہاں جائیں؟ کیوں دیوار کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ ہم نے پاکستان کے لیے ان سرحدات پر کام کیا ہے کہ جہاں پر جانے سے لوگوں کے پر جلتے ہیں. ہمارے جماعت کے لوگوں نے خون دیا ہے. ہماری قیادت کے ساتھ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اس سفر کو جاری رکھا ہے. تنقید آپ ہم پر کریں، تنقید ہم آپ پر کریں گے، لیکن اگر تنقید نفرت کی بنیاد پر ہوگی تو پھر ہم اس سے معذرت کرتے ہیں، اور قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. میں کوئی جذباتی انداز سے نہیں کہہ رہا کہ، بلکہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومتی بینچوں سے ہماری قیادت کو غلط الفاظ سے پکارا گیا تو پھر ہم ان لوگوں کی نشاندہی ضرور کریں گے کہ جو آپ لوگوں کو یہاں زبردستی بٹھائے. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارا موقف ہے کہ آپ یہاں عوام کے ووٹ سے نہیں آئے. آج بھی ہے، آپ کو لایا گیا ہے، اس لیے آپ عوامی نمائندوں سے کسی قانون سازی کا نہیں پوچھتے. اور پھر جو لوگ، جن لوگوں کے متعلق آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بارڈر پہ کھڑے ہوں، خاص کر مراد سعید صاحب، وہ لوگ آپ کے ساتھ قانون سازی میں بھی بیٹھتے ہیں، اتفاق بھی کرتے ہیں، دستخط بھی کرتے ہیں ان کو، اور یہاں پر بل پاس ہونے کے بعد وہ آپ کے متعلق کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ ان کے متعلق کچھ کہتے ہیں. یہ کیسا اختلاف ہے؟ میں اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی، جس پارٹی کے آپ نمائندے ہیں، آپ اس کرسی پر بیٹھ کر پورے ایوان کے نمائندے ہیں. پورا ایوان آپ کی ذمہ داری ہے. تو لہذا ہم آپ کی کرسی کو متنازع بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. شکریہ. آپ کے ذریعے سے جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے. ہم ساتھ دیں گے آپ کا. آپ پاکستان کے حق میں یہاں پر قانون سازی کریں، ہم تجاویز دیں گے، لاکھ آپ اس کو کہیں کہ آپ کے ہمیں تجاویز نہیں منظور، لیکن کم از کم سنا تو جائے. تو اس حوالے سے آج آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں.
اور آئندہ کے لیے توقع کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ضابطے اور قاعدے کے ساتھ چلایا جائے گا۔ میں اس دن جو ہمارا ساتھ دیا اپوزیشن کے دیگر پارٹیوں نے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اتنے بڑی اپوزیشن کے ساتھ ہم آپ کو قانون سازی پر تو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی بات کہتے ہوئے بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں موقع دیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ ایک منٹ جی، میں تھوڑا ایک وضاحت کروں جی۔ میں ایک تو یہ کہ میں شکر الحمدللہ آپ کی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی دونوں طرف سے میں بالکل یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیئر پہ بیٹھ جاتا ہوں تو میں صرف اور صرف رولز کے مطابق اور جو قانون ہے اس کے مطابق، میں کسی کے ساتھ باعث نہیں ہوں۔ جو جس کا حق ہے بالکل اس کا حق ملے گا اور اس کا حق ملے گا۔ باقی ہر ایک کی اپنی ہے، بالکل آپ کو پورا موقع ملے گا، آپ کو جو آپ کا بنیادی حق ہے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ علی محمد خان پلیز سر جی، اس کے بعد پلیز جی، اس کے بعد جسٹ 2 منٹس، یہ تو مختصر کر، اس کے بعد آپ بات کر لیجیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو جی پلیز وسلم خالد مکسی صاحب 2 منٹ کے لیے جی۔ خالد مکسی صاحب جی۔ سر میں یہ شکریہ سر اسپیکر صاحب کہ یہ ارجنٹ میٹر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک غریب صوبہ